نور خدا ہے، رہنما ہے قائم. نور خدا ہے، رہنما ہے قائم. شیشہ مہر کی تابندہ جلا ہے قائم. بسم اللہ. جلوہ اس نور کا گر دیکھتے حضرت موسیٰ. بسم اللہ بسم اللہ. جلوہ اس نور کا گر دیکھتے حضرت موسیٰ، واللہ وہ کہتے کہ میرا بھی خدا ہے کہاں. بسم اللہ. ہم نے ایک موضوع چڑھایا ہوا ہے قرآن حکیم کی اس آیت کی ذیل میں، جس میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ فَقْصِصُوا الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. لوگوں کو قصے تاکہ یہ تفاقی کر سکیں، فکر کر سکیں. وہ مختلف قصے آپ لوگوں کو سنا. اب ایک قصہ میں نے فیصل آباد میں سنایا تھا، لیکن قصہ اتنا تاریخی ہے کہ وہ آپ کو بھی سنا دو. اس کو صرف قصہ نہیں سمجھنا، اس کے اندر معرفت کا ایک بڑا سمندر باندھا ہے. وہ نقاط آپ نے خود پک کرنے ہیں. سورہ یاسین کی آیت نمبر 36. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. مما تنبت الارض، جو زمین سے نکلتی ہے. ومن انفسہم، اور جب تم جیسے. ومما لا یعلمون، اور وہ جنہیں تم نہیں جان. اب یہاں پہ ایک بڑی کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے. کچھ جوڑے ہیں جنہیں تم نہیں جانتے، ٹوٹل غلطی ہے. کسی قسم کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. کنڈیشن بعد ایک کٹ آف سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ جوڑے جنہیں تم نہیں جانتے. اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خداوند عالم نے پاک حبیب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں، تو فرما دیجیے کہ روح میرے رب کے امر میں سے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور ہم نے تمہیں
اس کا کوئی علم نہیں دیا پر تھوڑا سا. بسم اللہ. یعنی یہاں تھوڑے سے کی کنڈیشن لگا کے بتا دیا کہ روح کے بارے میں ہم نے تمہیں بہت تھوڑا تھا علمی. علم دیا ہے. اور روح ہے کیا؟ عمل ربی ہے. بسم اللہ. ٹھیک ہے. اب روح کے بارے میں تو تھوڑا سا علم دے دیا، دے دیا. لیکن یہ جو جوڑے ہیں ان کے بارے میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں دیتا. وما ہوتی تو میں نے علم الا قلیلا، کہ میں نے تمہیں اب وہ کتنا سیکریٹ جوڑے ہیں بسم اللہ. جس کے بارے میں وہ خدا جو کہہ رہا میں نے تو علم نہیں دیا. واو. تو علم نہیں دیا. سیدھی سیدھی بات. اب ہمارے ذمہ میں کیا ہے؟ ہمارے ذمہ میں یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں ہم ان سے ادھر اپنے شعور کو ایک پابندی لگا دیں کہ دیکھو یہ جوڑے اس طرح کے ہیں، اسے آگے نہیں. تمہیں کچھ پتا نہ، سوچنے کی کوشش بھی نہ کر. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی لمبی کہانی سناتا ہوں. پہلے ریفرنسز بتا دوں. تاریخ ابو الفدا جلد 2 صفحہ 157، حمز العمال جلد 3 صفحہ 136، تاریخ الیعقوبی عربی جلد 2 صفحہ 110، اور اردو میں بھی یہ موجود ہے. ایک قبیلہ تھا بنی یربوع. بنی یربوع یہ قبیلہ بنو منزلہ سے نکلا تھا. بسم اللہ. یہ بنو منزلہ ایک اور قبیلہ، اور بنو منزلہ بنو تمیم کی ایک فیاض تمیمی قبیلہ، بڑا مشہور بڑا قبیلہ ہے عرب کا. پھر اس کا ذیلی قبیلہ، اور پھر چھوٹا قبیلہ. اس قبیلے کے سردار تھے جناب مالک بن نبیرہ یربوعی کہتے ہیں. مالک بن نبیرہ یربوع. اب یہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص تھے. مالک بن نبیرہ یربوعی. جب پر یہ ہوتا میرے بہت سی باتیں زبانی آتا ہے. یہ جناب مالک بن نبیرہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص تھے. آپ جناب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب مالک کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی وہ اپنے قبیلے سے جو بھی اموال حکومت اسلامی اکٹھے ہوتے تھے، یعنی جو خمس، عشر، زکوٰۃ، صدقات، کنٹریبیوشن، جو کچھ بھی مالیات اکٹھا ہوتا تھا وہ سارا جمع کر کے حضور کی خدمت میں بچا. ایمانت ہے اتنے بڑے کمال بندے تھے جناب مالک نبیرہ یربوعی. اب جناب مالک جب حضور نے پردہ پسند فرما دیا تو انہوں نے اپنے آپ کو، کیونکہ یہ غدیر میں بھی تھے، غدیر میں انہوں نے مولا کی بیعت کی تھی، تو انہوں نے اپنے آپ کو مولا کی بیعت پہ قائم رکھا. بسم اللہ. خلیفہ اول کو انہوں نے اموال بھیجنے سے انکار کر دی. میں نے غدیر میں انہوں نے کائنات کی بیعت کی ہے، میں یہ اموال ان کو دوں گا، تمہیں نہیں دیتا.
ٹھیک ہے. اب وہ مشہور تاریخ میں واقع ہے نا منکرین زکات. ہاں جی ان سے کیا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. چنانچہ خالد بن ولید کے ساتھ ایک پورا خلیفہ اول نے جا کے اس سے مال لے کے اور خالد بن ولید پہنچ گیا. اس نے جناب مالک بن نویرہ سے کہا کہ بھائی پہلے جناب مالک نے آگے سے کہا پڑھے پڑھتے ہی نہیں. ہم نے بیعت کی تھی میرے ساتھ وہ بیعت کی تھی انہوں نے بھی بیعت کی تھی سب نے بخن بخن کہا تھا تو انہوں نے بیعت توڑ دی ہے مولانا میرے کائنات کی. اس نے کہا بھائی ایسے تکلیفہ بہت لگتا وہ کرنا ہے. اور میرے حساب میں وہ خالد بن ولید کہتا تھا میرے حساب میں تم دین سے خارج ہو چکے اس لیے میں تم سے جنگ کروں. تو مالک بن نویرہ نے کہا تو مجھے دین سے خارج کہتا ہے ابھی تو نے میری امامت میں نماز پڑھی ابھی میری امامت میں وہ سردار تمہیں قبیلے پیش نمازی کی اور خالد بن ولید نے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ ہونے میرے پیچھے نماز کیا پڑھنا دین جو کر رہے ہو اس نے اسے کہا کہ دیکھو میں مال حکومت اسلامی کا اور میرے پاس حکومت اسلامی کی امانت ہے ویسے کا ویسے پڑا. میں اس خلیفہ کو دے اس لیے نہیں رہا کہ اس نے اور میں نے دونوں نے اکٹھی مولا میرے کائنات کی بیعت کی ہے اور میں بیعت کیسے توڑ دیں. ایگریمنٹ یہ ہو گیا کہ اچھا ایسے کرتے ہیں مدینے چلو خلیفہ صاحب کے سامنے اپنا کیس پیش کرو جیسے وہ فیصلہ کریں گے اس پہ عمل ہو جائے. ایگریمنٹ ہوگا لکھا گیا دستخط ہو ٹھیک ہے. اب مالک بن نویرہ نے ایک حسینہ عالم سے بھی شادی کی تھی 3 شادیاں تھیں جن میں سے ایک حسینہ عالم تھی. مالک بن نویرہ خالد بن ولید کی فطرت سے آگاہ تھا. اس بیوی کا نام تھا لیلا. اس نے اپنی بیوی سے کہا دیکھ میں اس کے مزاج سے بڑا بخوبی واقف ہوں خبردار اس کے سامنے نہ آنا. اگر تم اس کے سامنے آ گئی تو تمہارا سامنے آنا میرے قتل کی وجہ بنے گا. وہ سینہ عالم بھی بڑی مست ہاں مولی کھاتی ہے جب اس نے دیکھا کہ گل ٹھنڈی ہو گئی وہ اس کمرے میں آ گئی. جب خالد بن ولید نے اسے دیکھا عقل ماری گئی. اب تاریخ یعقوبی میں یہ لفظ ہے میں یہاں پوری سٹیٹمنٹ اہل سنت کی جو پرانی ترین تاریخ کی کتاب ہے وہ الیعقوبی ہے اس کا اردو ترجمہ اویلیبل ہے بسم اللہ اس کے صفحہ 260 65 66 اس تک یہ سارا یہ واقعہ لکھا بسم اللہ. الیعقوبی نے یہاں پر خالد بن ولید کا یہ جملہ لکھا ہے کہ مالک بن نویرہ سے کہتا ہے کہ تیرے کو شے ایسی ہے وہ شے مینوں ادو لبنی جدوں میں تینوں مار دیا میں تینوں مارا نا شے مینوں نہیں لبتی. اس کا ایک بڑا چمچا سپاہی تھا زرار نام کا اس نے زرار کو آنکھ ماری زرار نے مالک کی گردن اڑا. اس نے اس حسینہ عالم سے اسی دن شادی کی اور رات کو
اس کو اپنی زوجیت میں لے لی. اب شریعت کیا کہتی ہے 4 مہینے اور 10 دن عدت. اس نے 4 مہینے 10 دن کیا اس نے 4 گھنٹے نہیں گزارنے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ لشکر میں جو سپاہی تھے انہیں کچھ نہ کچھ شریعت کا احساس تھا. ایک سپاہی وہاں سے بھاگا اور مدینے آ کے اس نے اس کی شکایت کر دی. جناب اس نے ایسے ایسے ایک مسلمان کو قتل کیا, بے گناہ قتل کیا, اس کا قصور کوئی نہیں ہے. دوسرا اس نے اس کی بیوہ کے ساتھ اسی رات شادی کر لی. یہ زنا کے بعد ہم اس کی لیڈرشپ میں نہیں لڑتے. خلیفہ نے خالد بن ولید کو واپس مدینے کال کر دی, آجا بھی. جب وہ مدینے آیا تو اس کے خلاف کیس لڑا حکومت اسلامی کی عدالت میں خود حضرت عمر نے. انہوں نے کہا کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا, بے گناہ قتل کی, اس قتل کی سے سزا نہیں دی اور اس نے زنا کیا, زنا کی حد اس پہ جاری ہونی چاہیے. کیس پہلے خلیفہ کی عدالت. اب یہ سیاسی جو بارگینز ہوتے ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں. اس دور میں بھی پارٹی بازی کی. اب یہ چونکہ بنو امیہ کا بڑا دلیر قسم کا سالار گنا جاتا ہے, خلیفہ اول نے اس کی سائڈ لے لی. نہیں یہ ہمارا ایک کمانڈر ہے, اس سے اجتہادی ہوتی ہو. اب یہ اجتہادی غلطی کی اصطلاح تاریخ میں اور بھی جگہوں پہ استعمال ہوئی. جنگ جمل میں جو لڑے تھے انہوں نے بھی کہا سا اجتہادی غلطی ہو. تو یہ بھی اس نے بھی کہا وہ اسے اجتہادی غلطی ہو. تو خلیفہ صاحب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیت المال میں سے مالک بن نغیرہ کا قصاص دے دیتے. قتل پہ قصاص ہوتا ہے نا, بیت المال سے مالک بن نغیرہ کا قصاص ادا کر دیا گیا. اب اس طرح کے لوگ بڑے کاریگر ہوتے ہیں جس میں نظروں کے جال میں پھنس کے بندہ مار دیا اور اسی رات شادی کر لی اور سارا کچھ کر لیا. بندہ تو کاریگر اس نے جناب مالک بن نغیرہ کے خاندان کے جتنے پردے دار سب کو قید کر لیا, مدینے لے آیا اور کہنے لگا یہ جنگ میں ہمیں مال غنیمت میں ملا ہے, یہ کنیزیں ہیں جس کا دل آپ کا لے جا. بیسیکلی یہ کیا آتا ہے یہ مدینے کے سرداروں کے لیے سیاسی رشوت تھی کہ میں اتحادی غلطی کی تھی تسی بھی کرو, تسی بھی کی گلا. اب یہ جو خواتین آئیں ان خواتین میں جناب مالک بن نغیرہ کی ایک اہلیہ اور ان کی ایک دختر بھی شامل. جو صف کھڑی ہوئی تھی نا اسیران کی, اس میں 7ویں نمبر پہ جناب مالک بن نغیرہ کی ایک شہزادی کھڑی. ایک سردار نے اچھا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس کو اپنی کنیز بنانا ہے اس کے اوپر چادر ڈالیں. ایک طرح کی مالی تھکیا میری ہو گئی, میں لے گیا. ایک سردار سرکش قسم کا آیا, اس نے چادر ڈالی اس پاک محترمہ پہ, انہوں نے چادر اتار کے نیچے پھینک دی. اس نے بڑی بےزتی سمجھی, اس نے پھر ڈالی, انہوں نے پھر کھائی اور فرمایا ہم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیں گے جو ہمارے 4 سوالوں کا جواب دے گا.
4 سوال ہوگا جواب میں اب جس کی چادر پھینکی جا رہی تھی وہ اپنے یہ کہتے ہیں روب میں تھا کہ میری گال ویڈیو باقی نے کہا پچھلا سوال دے دے جو طے ہوا اس سوال بتائے. اب یہاں پہ آپ کے بات توجہ سے سننی ہے جو ڈفرنس میں آپ کے ذہن میں اسٹیبلش کرنے جا رہا ہوں وہ یہاں سے شروع ہوا. ٹھیک ہے. پہلا سوال کہ جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھی تو میری ماں نے مجھے کیا کہا؟ بچی شکم مادر میں ہے, ماں نے بات کی ہے, بچی نے سنا ہے, جواب دیا. ماں نے مجھے کیا کہا تھی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال میں نے ماں کو کیا جواب دیا؟ 2. تیسرا میری ماں نے وہ سوال و جواب کس طرح محفوظ کیے؟ چوتھا مرتے وقت میری ماں نے مجھے وصیت کیا. یہ 4 سوال ہے. اب مسجد میں اس سردار کے مخالف بھی تھے, مطلب وہ بھی امیدوار تھے نا کہ شاید یہ تیرا کپڑا آ جائے تو ساڈی باری آ جائے. انہوں نے سردار سے کہا دے جواب. اب یہاں پہ ایک تلخ کلامی تلخ سا ماحول بن گیا. اتنے میں مولوی نے کائنات مسجد میں داخل اب جب وہاں داخل ہوئے ماحول میں کشیدگی کھچاؤ تھا. ٹھیک ہے. چہرے اترے ہوئے تھے, چہرے چڑھے ہوئے. مولانا بیٹا کی گاتے کی گڑبڑ. تو کچھ لوگوں نے بتایا جی کہ ایسے ایسے یہ کنیزیں آئی ہیں مال غنیمت میں, اور اس کنیز نے کہا ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ جاؤں گی جو میرے 4 سوالوں کا جواب دے دے. مولانا نے فرمایا دے نا جواب. کیوں وہ آگے سے کہتا ہے جی یہ غیب پہ سوال پوچھ دیا میں مولانا نے فرمایا پوچھو مجھ سے پوچھو میں بتا. بس میں نے 4 سوال سنائے. اب مولانا فرماتے ہیں میں تمہیں جواب دیتا ہوں, اگر میں صحیح کہوں تو میری تصدیق کر دینا, اور اگر میں صحیح نہ کہوں میرے بات کی تردید کر دینا. پہلا سوال کیا تھا کہ شکم مادر میں میری ماں نے میرے ساتھ کیا گفتگو کی. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم شکم مادر میں تھی وہ تمہارے علاقے میں قحط پڑ گیا. تمہاری ماں نے تجھے کہا کہ تو کتنی بدقسمت ہے کہ تو ایسے زمانے میں اس دنیا میں آ رہی ہے جب قحط پڑا ہو. کیا صحیح ہے؟ تیری ماں نے یہی کہا, کبھی بالکل یہی کہا. مولا فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی ماں سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اماں میں بدقسمت نہیں ہوں, بلکہ سکندر جی جملہ سننا. ٹھیک ہے. بچی ابھی شکم مادر میں ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بچی جواب کیا دیتی ہے ابھیان میں بدقسمت نہیں ہوں, میں خیر الاولین و خیر الآخرین کا حرم ہوں. خیر الاولین و خیر الآخرین کے حرم ہوں. آپ باتیں گے یہ صحیح ہے.
کہتی ہیں بالکل صحیح، میں نے یہی جواب دیا۔ بسم اللہ۔ مولا فرماتے ہیں تمہاری ماں نے وہ ساری باتیں، یہ سوال و جواب، سونے کی ایک تختی پہ لکھوایا اور وہ تختی اس کمرے میں لٹکا دی جس میں تمہاری ماں تمہاری پیدائش سے پہلے ہوتی تھی۔ جب تم پیدا ہو گئی تو 2 سال تک یہ اس کمرے میں تختی لٹکی رہی سونے والی جس کمرے میں تم ہوتی۔ اور شویر جی گال ایتھے نہیں ہوتی۔ مولا نے فرمایا وہ تختی اس وقت بھی تمہارے گلے میں ہے۔ مخدومہ نے گلے میں سے تختی نکال کے مسجد والوں سے دکھائی، یہ ہوتا ہے مولا اب آخری بات کیا باقی رہ گئی؟ وصیت۔ وصیت۔ میری ماں نے مرتے وقت مجھے وصیت کیا کی؟ مولا فرماتے ہیں جب تمہاری ماں کا آخری وقت آیا تو اس نے تمہیں وصیت یہ کی کہ جب تم پاک خاندان کا حصہ بنو گی تو دھیان رکھنا ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے۔ بسم اللہ۔ اس نے بالکل ایسے ہی میری ماں نے یہی وصیت کی۔ اب میں آپ کو محکمہ فرماتی ہوں، میں آپ کی کنیزی کے لیے حاضر۔ ہم آپ کو اپنا حرم بنا ہماری مسجد میں سب کے سامنے عقد ہوا۔ عقد کے بعد مولا نے یہ عقد سن 632 عیسوی میں ہوا تھا، غالباً یہ سن 11 ہجری کا آخری زمانہ۔ عیسوی کیلنڈر میں 632 عیسوی۔ ان باتوں کو مسلمان مورخوں نے بہت تھوڑا لکھا نا، اس لیے وہ ڈیٹس مجھے عیسوی کیلنڈر کی کنفرم وہ لے رہا ہوں اندازے سے ہجری کیلنڈر کا، کیونکہ یہ جو منکرین زکوٰۃ والا واقعہ یہ مولا نے جب بھی محفل میں ان کو اپنا حرم بنایا تو وہاں سب کے سامنے ایک بشارت دی پاک مقدمہ۔ بشارت یہ دی کہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کی آغوش میں ایک ایسا شہزادہ آئے گا کہ جس شہزادے سے میری شجاعت کا عکس بات سب کے سامنے ہو گئی۔ مسلمانوں نے کر کے حصہ مان گئے، تشریف کی ہے۔ اب 5 سے 6 سال کے بعد 5 یا 6 سال گزر گئے تو پھر عیسوی کا سب ایسا لینا پڑا 637 یا 638 میں یہ واقعہ نسبت۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مولانا کے کائنات سے سلامت ہے۔ آج جناب کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ نماز فجر کے بعد گھر تشریف لے آتے، تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، اور جب سورج تھوڑا چڑھ جاتا کوئی 7-8 بجے کا ٹائم آج کے حساب سے کر لیں، مولا واپس مسجد میں چلے جاتے اور مسجد میں مولا لوگوں کے سوال و جواب اور ان کی جو بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ پورا ہم مولا مسجد میں جانے کے لیے نکلنے لگے ہیں۔ اس واقعے کو یعنی عقد کو اگر ہم کا حصہ بنیں گے تقریباً 6 سال ہوں گے، 5 سے 6 سال کے درمیان وقفہ گزر چکا ہے۔ بات محمہ مولا میرے کائنات کے سامنے آ کے کہتی ہیں مولا آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ میری گود میں ایک ایسا شہزادہ آئے گا جس سے آپ کی شجاعت کی جھلک ملے گی۔ مولا میں اس بچے کی ماں کب بنوں؟ بسم اللہ۔
ٹھیک ہے. سوال ہے کہ وہ بچہ میری گود میں کب آئے گا. مولا میرے کائنات فرماتے ہیں اچھا تو آپ کو اس بیٹے کو کھلانے کی بڑی خواہش ہے. بی بی فرماتی ہیں جی مولا بڑی خواہش ہے. اب مولا نے بی بی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے, مخدومہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اور ایک جملہ فرمایا اس میں پاک لے کے. میں الفابیٹس میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں واو لام گول ہے, یہ اس پاک مخدومہ کا اس میں پاک. ایک سلمان اور ایک چھوٹا سا جملہ فرمایا, ہاتھ پکڑے فرماتے ہیں نام پاک لے کے بیٹے کی ماں بن جائے. بسم اللہ. کون کیا بیٹے کو ماں بن جائے. اب یہ کہہ کے مولا مسجد میں گیا. تھوڑی دیر بعد بھائی پاک پیچھے تشریف لے گئی ہے. مولا مبارک ہوئے پتھر آ گیا. اب بتائیں اس میں دیر کتنی لگی, اس میں وقت کتنا لگا. ٹھیک ہے, یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ ہم لا یاد ہوں. بسم اللہ. یہ وہ جوڑے ہیں جن کے بارے میں تم نہیں جان سکتے. ٹھیک ہے, یہ وہ جوڑے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں. کالج کے زمانے میں نے ایک جملہ کہا تھا, مجھے اس یاد آ رہا ہے. سوال علی میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ساتھیوں سے سوال کیا کہ خداوند عالم نے بی بی مریم کو ایک بڑی مشکل آزمائش میں سے گزار دیا, اور گزارا بھی اس شہنشاہ کی دنیا میں تشریف آوری سے بالکل پہلے. درمیان میں اور کوئی نبی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد شہنشاہ انبیاء کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. اور یہ واقعہ اتنا تکلیف دہ سمجھا جناب مریم نے. قرآن کریم کی آیت ہے, بی بی فرماتی ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ کاش میں اس موقع سے اس واقعے سے پہلے مر جاتی. تو اتنی مشکل کنڈیشن میں اس بی بی کو کیوں ڈالا؟ باپ کے ایک بیٹا تھا فرماتی, اس کی ایک اور صرف ایک وجہ کہ دنیا والے یہ سمجھ لیں کہ جن کو میں نے نازل کرنا ہوتا ہے ان کے لیے باپ یا ماں بھی میں نے نازل کرنا ان کے لیے باپ یا ماں کی ضرورت ہوتی. میں جیسے چاہوں جب چاہوں کیوں انہوں نے پیدا تو ہونا دے, انہوں نے بشری تعلیم پورے نہیں کر, انہوں نے نازل ہونا. دیکھیں قرآن پاک کیا کہنا ہے, بلکہ مولا کی کائنات سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو قرآن کی کون سی آیت سب سے اچھی لگتی ہے. مولا نے کہا کیا لگے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا گواہ قرار دیا. شہنشاہ بھیا فرماتے کہ میں نے تمہارے اوپر اپنا گواہ قرار دیا, ایک اللہ کو اور دوسرا اس سے جس کے پاس ساری کتاب کا علم. ٹھیک ہے, مولا فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ساتھ مجھے گواہ بنایا شہنشاہ بھیا. ٹھیک ہے, تو اب جو پاک ذات خود اللہ گواہ, ٹھیک ہے, ہم کا کیا پیدا وہ پیدا ہو. پھر قرآن پاک کی اور آئے تھا آپ کی طرف آیا اللہ کی کتاب اور ایک نور. وہ نور کون جو کتاب کی دعوت, یہی بات کستی. ٹھیک ہے,
نور پیدا ہوتا ہے نازل نازل جیسے کتاب نازل ہوتی ہے ویسے وہ نور نازل ہوتی ہے۔ اس سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں اور میں نے آج آپ کو بہت کچھ سنانا ہے۔ یہ واقعہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا آپ کو نیمہ شعبان پہ سنانے کے لیے۔ بسم اللہ جناب چونکہ آپ وہ نیمہ شعبان پہ ہم نے پہلے نکال دینا جی شیخو بڑے والے تیار ہیں دینی تو آنے پہ اس کے پنجاب میں ہمارے فیصل آباد ایریا کی ساری نہریں جو ہے نا وہ پان صفائی کا شکار ہیں، میں پانی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس فریدہ پاک پیش کرنے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ آپ رستے میں بھی آتے ہوئے ساری نہرہ دے پلا دے لوگوں کو میں آتے ہو پیچھے آتی مار رہے آیا کتنے پانی ہے کتنے پانی کی تو پہلے پانی کوئی نہیں۔ پھر ہم دونوں نے یہ سلام مشورہ کیا کہ ایسے کریں گے کہ شیروپرے والوں کو سحری پہلے کھلا لیں گے اور فریدہ پیش کرنے کے ٹائم سے تقریباً 1.25 گھنٹہ پہلے شیخوپورہ ٹیم اور جو لاہور حرم پاک میں حاضری دیتی ہے نا ٹیم صبح وہ ٹیم ان دونوں کو بھیج دیں گے۔ ساتھ بھی شادی چکے فریدہ پاک لکھنا انہوں نے وہ آپ سارے پیکی نہر کے پل پہ کھڑے ہو گئے استغاثہ بھی پڑھ لیں اور ہم سب کی طرف سے مالک کی بارگاہ میں عریضہ بھی پیش کر دیں۔ تو یہ واقعہ تو میں نے وہاں سنا ہے لیکن آپ کو وہاں سے خداحافظ کرنے کے بعد سنا چلیں نا خلاصہ سے کر کے آپ کو سنا رہے یہ واقعہ ہے خود شہنشاہ نے دنیا میں ظہور فرمایا۔ بات تو بہت پیچھے سے شروع ہونی چاہیے۔ روم مقدومہ کے روم نے اپنے دادا کے محل میں کیا واقعات ہوئے، شادی ہو گئی، خلاف گر گیا، روحہ گرا، یہ واقعات آپ کے ذہن میں۔ پھر خواب میں پاک ملکہ توحید صلی اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ خواب میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت شمون علیہ السلام یہ سارے تشریف لائے اور جناب عیسیٰ سے جناب شمون سے خاص تداری کی خود شہنشاہ انبیاء کہ مجھے آپ کی اس شہزادی کا رشتہ اپنے کے لیے چاہیے۔ طے ہو گیا، ہاں حضور نے نکاح پڑھا، حضرت عیسیٰ اور جناب شمون گواہ بنے۔ یہ سارا آپ کے ذہن میں۔ اب اس بات مقدمہ کو روایت پڑھانی ہے روم سے سنبھالا سفر لمبا ٹھیک ہے۔ طریقہ کیا پسند فرمایا گیا مقدمہ سے یہ فرمایا گیا کہ آپ کے باپ کے لشکر کی لڑائی ہونی ہے لشکر اسلام کے ساتھ۔ بظاہر آپ کے باپ کے لشکر کو شکست ہو جائے گی تو آپ نے ایک کنیز کے روپ میں اپنا گھر چھوڑ دیں۔ جو کنیزیں جائیں گی ان میں شامل ہو کے آپ نے محاذ میں چلے جانا ہے۔ آپ کو اسیر بنایا جائے گا، قیدی بنا کے آپ کو سامرا لے جایا جائے گا۔ وہاں سے آگے میرا پاک بیٹا 10ویں شہنشاہ کے بارے میں وہ تمہارے سفر کا فیصلہ خود کرے گا۔ یہاں سے دریا کے کنارے تک ہم خود آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بات نہیں کر توحید ہے، خود آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ تنہائی محسوس نہ کریں، اکیلی نہیں ہو۔ خیر نہیں، اب وہ بشیر نام تھا اس کا، نخاس کہتے ہیں جو غلام اور کنیزوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں نا ان کو نخاس کہتے ہیں۔ اب بشیر نخاس جو ہے یہ مدینے کا رہنے والا ہے۔